الصلاۃ والسلام کے وہ امور جو آپ نے خالصتاً اپنے ذاتی حیثیت میں کیے، اپنے حالات کے مطابق کیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش آمدہ واقعات ضروریات کے تحت کیے، وہ سیرت میں داخل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات اب ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری کیا ہے کہ آج کے دور کی ضروریات اس دور سے یکسر مختلف ہیں، کہ اس دور میں جو ہے وہ جنگیں ہوتی تھیں تلوار اور تیر سے، اور آج کے دور میں جنگوں کا جو ہے وہ انداز بالکل مختلف ہے۔ اب کوئی کہے کہ سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آج بھی جنگیں اسی طرح ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو یہ غلط درجے پہ وہ کھڑا ہوا ہے۔ سیرت کی اتباع کا یہ مطلب نہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی ذاتی حیثیت میں انسان ہونے کے ناطے سے کچھ چیزوں کو اختیار کیا۔ آپ کی پسند ناپسند کا معاملہ ہے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کدو پسند تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی شخص جو ہے وہ یہ کدو پسند کرتا ہے تو اس میں بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کدو پسند کرنا سنت ہے تو یہ سنت نہیں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کدو پسند نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالے میں دیکھا کہ شوربے کے اندر کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں، اس وقت سے مجھے کدو پسند ہو گیا کہ میرے حبیب کو کدو پسند ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ وہ معاملہ بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالصتاً اپنے بشری حیثیت میں، انسان کی حیثیت میں سر انجام دیا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے۔ البتہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بشری حیثیت میں ہوتی ہیں لیکن سنت کے درجے پر پہنچ جاتی ہیں، جیسے لباس سے متعلق اصول ہیں۔ اصول کیا ہیں؟ کہ لباس ٹخنوں سے اوپر ہو، سطر ڈھانپنے والا ہو، ریشم سے بنا ہوا نہ ہو، لباس مکمل مرد کے لیے سرخ نہ ہو، مکمل زرد نہ ہو۔ اب یہ سنت ہے، یہ اصول کیا ہے؟ سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح کا لباس پہنا، اب عین اسی طرح کا لباس پہننا یہ آپ کی محبت میں تو ہو سکتا ہے لیکن سنت میں داخل نہیں ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سنت اور سیرت کے اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سنت شریعت کا بیان ہے۔ سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والے اللہ رب العزت کے احکام اور قوانین کا نام ہے۔ اچھا، اسے ایک اور پہلو سے سمجھ سکتے ہیں جو کہ اصول کی کتابوں میں بیان ہوا ہے، اور وہ یہ کہ سنت کے 3 درجے ہیں، 3 پہلو ہیں۔ ایک سنت مؤکدہ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا نہیں ہے، ہمیشہ کیا ہے، وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی شخص سنت مؤکدہ کا تارک ہے تو وہ اس حکم کے تحت مجرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی وہ مجھ سے ہی نہیں ہے۔ مستقل تارک ہے، غلطی ہو جائے نا ایک الگ بات ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مستقل تارک، جیسے داڑھی کا مسئلہ ہے۔ دوسری ہے سنت غیر مؤکدہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اسے کیا ہے اور کبھی نہیں کیا ہے۔ اور کوئی شخص جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اسے پرفارم کرتا ہے، ادا کرتا ہے، تو یقیناً یہ بلند درجے کی بات ہے۔ اور اگر کبھی رہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے ظہر کے بعد 2 سنتیں ہیں، عصر سے پہلے 4 سنتیں ہیں،
اور اسی طرح بہت ساری دیگر سنن ہیں۔ تیسرا درجہ ہے سنت زائدہ کا۔ سنت زائدہ اسے کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بشری حیثیت میں کیے ہیں، آپ اسے سیرت کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 22 اپریل 571 کو ہوئی، جو کہ سوموار کا ہونا یقینی ہے۔ اب آگے تاریخیں جو ہیں وہ مختلف ہیں، جس میں راجع انشاءاللہ العزیز 9 ربیع الاول ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے 8 بھی نقل کی، کسی نے 12 نقل کی، کسی نے 18 جو ہے وہ ذکر کی، کسی نے کون سی تاریخ نقل کی۔ اب یہ آگے محققین کی مختلف آراء ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس دور کا مسئلہ تھا ہی نہیں تاریخوں کا، یہ آج کے دور کا مسئلہ ہے۔ لوگ تاریخیں جو ہے وہ جوڑ کر رکھتے ہیں، حساب کر کے رکھتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، فلاں تاریخ کو وفات ہے۔ یہ تو بہت بعد میں جو ہے وہ یہ کام شروع ہوا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ولادت سے متعلق جو ارشاد فرماتے ہیں کہ انا دعوت ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، وبشرا عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں، ورأت امی انہ خرج منہا نور اضاءت منہ قصور الشام، اور میری والدہ نے دیکھا، یعنی خواب دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اب پہلی دونوں باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، حضرت ابراہیم کی دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ یہ بشارت کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کا یہ خواب بہت سے سیرت نگاروں نے جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اور ایک اور روایت میں سیدہ آمنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ سے متعلق یہ بیان ہوا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ واپس کرنے آئیں، کب واپس کرنے آئیں؟ شک صدر کے بعد۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے جب لے کر گئی، یہ پیچھے میں نے جو ہے وہ بیان کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان کے گھر میں، ان کی ذات میں، ان کے جانوروں میں جو برکتیں ہوئیں یہ بھی بیان ہو چکا۔ اب جب 2 سال کی مدت پوری ہوئی ہے تو واپس کرنے آئی ہیں، اور یہ مطالبہ رکھا ہے کہ یہ بچہ جو ہے ہمیں کچھ مزید مدت کے لیے دے دیا جائے۔ تو شدید مطالبے پر جو ہے وہ سیدہ آمنہ نے مزید کچھ مدت کے لیے دے دیا، لیکن ہوا کیا کہ چند ہی مہینوں بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہے تھے، تو 2 سفید لباس میں انسان کی شکل میں فرشتے رونما ہوئے۔ جناب جبرائیل تھے، انہوں نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک کیا، دل کو نکالا، اس میں سے ایک لوتھا نکال کر باہر کر دیا، فرمایا یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا ہے، اور دل کو زمزم سے دھویا اور دوبارہ واپس رکھ دیا اور اس کو سی دیا، جسے بعد میں سیدنا انس فرماتے تھے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر سینے کے جو ہے وہ نشانات دیکھے ہیں۔ یہ شک صدر کا واقعہ جو ہے وہ جب ہوا تو بچے دوڑے، محمد قتل کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر جو ہے وہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے اور چہرہ اترا ہوا تھا، رنگ فق تھا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے ساتھ جو ہے یہ معاملہ ہوا، تو وہ گھبرا گئے کہ یہ بچہ جو ہے وہ کوئی معمولی صلاحیتوں کا مالک نہیں ہے، انتہائی غیر معمولی ہے، اور ڈرتے ہوئے واپس جو ہے وہ سیدہ آمنہ کو جا کر دے دیا۔ اور اس وقت جو ہے وہ کہنے لگی کہ سیدہ آمنہ فرمانے لگی کہ تم تو جو ہے وہ بڑی اصرار کے بعد اسے لے کر گئی تھی، اب واپس جو ہے وہ کیوں لے آئے؟ انہوں نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی، کوئی بات جو ہے وہ ابتداء نہیں بتائی، لیکن جناب سیدہ آمنہ ان کے اصرار پر پھر انہوں نے یہ بتلایا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو سیدہ آمنہ کا یہ واقعہ، یہ قول جو ہے وہ سیر نے، اہل سیر نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ واللہ یہ بچہ جو ہے گویا بڑی ہی عظیم صلاحیتوں کا مالک ہے، اور مجھے اس کے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا اٹھانا میرے لیے انتہائی خفیف تھا، اتنا ہلکا تھا کہ مجھ پر بوجھ گویا ثابت ہی نہیں ہوا۔ اس کی ولادت میرے لیے انتہائی آسان تھی، اور جب یہ دنیا میں وجود میں آئے، جب دنیا میں تشریف لائے، تو ہاتھ جو ہے وہ نیچے رکھے ہوئے تھے، سر اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یوں نبی علیہ السلام کی ولادت گویا کہ بڑی ہی والدہ پر بڑی ہی خفیف جو ہے وہ ثابت ہوئی، واللہ تعالی اعلم۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی گود میں واپس آ چکے، کچھ عرصے بعد والدہ کے ہمراہ اپنے ننہال یثرب تشریف لے گئے، اور واپسی پر مقام ابوا پر جو ہے وہ سیدہ آمنہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یوں نبی علیہ السلام کو دوری یتیمی کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ ایک وہ یتیمی کہ دنیا میں تشریف لائے تو ابا نہیں تھے، اور ایک یہ یتیمی کہ ماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، روتے تھے اور بلکتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ اللہ نے آپ کو یتیم دیکھا تو ٹھکانہ نہیں عطا کر دیا۔ تو اس رب کی قسم کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے، آپ کو بھولا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام واپس جب تشریف لائے تو دادا نے آپ کی پرورش کی۔ دادا جناب عبد المطلب قریش کے سرداروں میں سے تھے، ان کا باقاعدہ حرم کے اندر ایک بچھونا اور ایک جو ہے وہ تکیہ لگا کرتا تھا، جس پر جناب عبد المطلب کے بیٹوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، سردار تھے، لیکن نبی علیہ السلام تشریف لاتے تو اس فرش پر، اس بچھونے پر تشریف فرما ہوتے، اور چچا روکتے تو دادا کہتے ہر کسی اس بچے کو نہیں روکو۔ اور ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ جناب عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو اونٹوں کے پیچھے بھیجا، اور نبی علیہ السلام کو تاخیر ہو گئی، اور پیچھے جو عبد المطلب کی حالت ہوئی ہے وہ ان کے اس شعر سے جو ہے ہمیں معلوم ہوتی ہے، جو وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، ربی رد راکبی محمدا ردہ لی وسن علیہ یدا، اے میرے مالک میرے سوار محمد کو لوٹا دے، میرے سوار محمد کو لوٹا دے، ردہ لی مجھے مجھ پر واپس لوٹا دے، اور مجھ پر اپنے احسان کو جو ہے وہ دوبالا کر دے، تجھ پر تیرے مجھ پر بہت احسان ہیں، یہ احسان بھی کر دے کہ محمد کو واپس لوٹا دے۔ تو پیچھے دادا کی کیا کیفیت تھی اس شعر سے جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ پھر تیسری یتیمی یہ دیکھی کہ 8 سال کی عمر کو پہنچے دادا بھی اللہ کو پیارے ہوئے،
یہ غم اور یہ صدمے انسان کو حساس بنا دیتے ہیں، انسان کو گہرا سوچنے والا بنا دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا تربیت جو ہو رہی تھی بچپن سے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ رب العزت آپ سے دنیا کے سارے سہارے چھین کر ایک ہی سہارے پر جو ہے وہ آپ کو لانا چاہتے تھے، اور وہ یہ ہے کہ یہ میرے بن کے رہے، بچپن سے ہی رہے، اور لوگوں کو بھی پتا ہو کہ اس کا کوئی ظاہری سہارا ایسا نہیں تھا جس میں اس نے جو ہے وہ پرورش پائی ہو۔ عام طور پر والدین انسان کے مذہب پر اور دین پر اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ البہیمۃ جمعا، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسے ایک چوپائے کے ہاں ایک چوپایا ہی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین اور جن کے گھر میں پرورش پائی وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش خالص کس ماحول میں ہوئی؟ عین فطرت کے ماحول میں، عین فطرت میں۔ تو غم اور صدمے انسان کے دل سے سنگ دلی، تکبر ختم کر دیتے ہیں، اس کے بدلے میں رحم دلی، نرمی، رفق، محبت، شفقت اور تواضع پیدا کر دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو غم دیکھے، باپ کا سایہ نہیں ہے، ماں بچپن میں اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہوتی دیکھی، دادا چلے گئے، اللہ اکبر، یہ غم در غم اور صدمے در صدمے، اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے حد حساس، رحم دل، مہربان، شفیق اور متواضع بن گئے تھے۔ پھر چچا ابو طالب نے اپنی پرورش میں لے لیا، لیکن ان کے حالات ایسے نہیں تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت جو ہے وہ ناز و نعم میں جو ہے وہ پالتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک بیٹا جو ہے وہ حضرت زبیر کو دے رکھے تھے، جناب جعفر، اور اسی طرح حضرت علی جو ہے وہ سپرد کر دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ خود جو ہے وہ یہ اہلیت نہیں تھی کہ ان کی جو ہے وہ پرورش کر سکے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بچپن سے ہی آپ نے بکریاں چرانا شروع کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ما بعث اللہ نبیا الا رعی الغنم، اللہ نے جو بھی نبی بھیجے ہر نبی نے بکریاں ضرور چرائی، تو میں نے بھی جو ہے وہ بکریاں چرائی، اور میں قریش کے بکریاں چرایا کرتا تھا چند قرابید کے عوض، چند روپوں کے عوض جو ہے میں ان کی بکریاں چرایا کرتا۔ اب جو بکریاں چرانا ہے یہ بھی انسان کے جو ہے وہ پرورش میں ایک اہم کردار ہے اس کا۔ وہ کیسے؟ نمبر ایک تو انسان فطرت کے ساتھ جڑتا ہے، نیچر کے جتنا قریب ہوگا انسان اتنی جو ہے وہ اس کے اندر گرومنگ اور اس کی جو ہے وہ پرورش بہترین ہوتی ہے۔ یہ آج جو مصنوعی زندگی لوگ بتا رہے ہیں نا، یہ یقین مانیے بچوں کی صلاحیتیں کل کرنے کے مترادف ہے۔ چھوٹے چھوٹے گھر اور مصنوعی اشیاء، ایئر کنڈیشنر اور دیگر جو ہے وہ گھر کے بنی ہوئی اشیاء کو استعمال کرنے کی بجائے بیکری کی اشیاء اور ایسی مصنوعی زندگی جو کہ انسان کی طبیعت کو، اس کی فطرت پر مبنی نیچر کو کل کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کیسے ہو رہی تھی؟ کھلے ماحول میں۔ آپ دیکھیے جو بنو سعد میں بھی گئے ہیں نا، وہ بھی ایک فطرت کے قریب ہونے کے جو ہے وہ ذریعہ تھا۔ اب بکریاں چرانے سے ایک تو جو ہے انسان فطرت کے جو ہے وہ قریب ہوتا ہے، جانور لے کر نکلے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کے اندر صبر اور برداشت پیدا ہوتا ہے۔ بکریاں بڑے آرام سے جو ہے وہ چرتی ہیں، یہ نہیں کہ جلدی سے جو ہے وہ چر لیا اور پھر جو ہے وہ فارغ ہو، نہیں،
ان کو چرانا ایک صبر آزما مرحلہ ہے، جس میں جو رائی ہے، چرانے والا ہے، چرواہا ہے، اس کو جو ہے وہ بڑے ہی اہتمام کرنا پڑتا ہے اور خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو صبر اور برداشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے سیکھ لیا۔ بہادری آ جاتی ہے، وہ کیسے کہ جنگل میں پھر رہا ہے، جو بھی کوئی جو ہے وہ جانور چراتا ہے تو وہ بیابانوں میں پھر رہا ہے، اب وہاں درندوں کے ساتھ کبھی مقابلہ ہو جاتا ہے، کبھی جانوروں کو بچانا پڑتا ہے، کبھی کیسے کبھی کیسے۔ تو بہادری نبی علیہ السلام کو بچپن سے گویا کہ حاصل ہو گئی، اور اسی طرح انسان کو محنت کی عادت پڑ جاتی ہے، رحم اور شفقت جو ہے وہ اس کا خاصہ بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام کو بھی بکریاں چرانے سے بہت سارے جو ہے وہ فوائد حاصل ہوئے، اور پھر آپ کے بچپن میں ہی گویا 14 اور 15 سال کی عمر کے قریب تھے جب حرب فجار ہوئی ہے۔ یہ بڑی جنگ تھی، اور مکے والوں میں حرب فجار مشہور تھی، اور مدینے والوں میں جنگ بواس مشہور تھی۔ حرب فجار بنو کنانہ اور حوازن کے درمیان ہوئی، قریش نے بنو کنانہ کا ساتھ دیا۔ اس کو فجار اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں مکے کی حرمت پامال ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام نے کسی کو جو ہے وہ قتل نہیں کیا۔ اس میں چچا چونکہ جبرن جو ہے وہ آپ کو ساتھ لے گئے، تو آپ تیر جو ہے وہ اپنے چچاؤں کو پکڑاتے تھے، اس کے سوا آپ نے جو ہے اس میں کوئی اور شراکت نہیں کی۔ اور اس کے بعد ایک معاہدہ جو ہے وہ حلف الفضول ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جیسا معاہدے کے عوض مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جائے تو میں نہ لوں۔ وہ ایسا عظیم معاہدہ ہے کہ ایک شخص جو یہاں مکے میں آیا اور اس نے اپنا سودا فروخت کیا، عمر بن عاص نے خریدا، اب عائش بن وائل نے خریدا، اور پھر اس کا معاوضہ نہیں دے رہا، اور اس نے کیسے جو ہے وہ حرم کے اندر دہائی دی، اور قریش جو ہے وہ متفق ہوئے اس کی مدد کے لیے۔ اس اتفاق پر جو ہے وہ اس کا نام حلف الفضول جو ہے وہ پڑ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک تھے۔ اور یہ معاہدہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ہوا ہے، وہ عبداللہ بن جدعان جس کے بڑے بڑے دسترخوان لگا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی بڑی دیگیں چڑھتی تھی اس کی کہ میں اس کی دیگوں کے سائے میں سو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جدعان کے بارے میں جو ہے بعد میں ایک دفعہ پوچھا گیا کیا وہ جنت میں جائے گا؟ فرمایا کہ اس نے جو ہے وہ ایک بار بھی جو ہے وہ اللہ کو یاد نہیں کیا، کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ یا اس نے استغفار نہیں کیا، لا الہ الا اللہ نہیں کہا، محمد رسول اللہ نہیں کہا۔ آپ کی بہرحال اس وقت اگرچہ رسالت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ تو بہرحال یہ حلف الفضول، اور اس کے بعد جو اہم ترین واقعہ آپ کی زندگی کا وہ سیدہ خدیجہ سے آپ کا نکاح ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ آپ کی شہرت تھی صادق اور امین ہونے کے ناطے سے، اور سیدہ خدیجہ کا غلام میسرہ وہ سیدہ خدیجہ کے ساز و سامان کے ساتھ جو ہے نبی علیہ السلام کے ہمراہ جو سفر پر گیا، اور واپس آ کر اس نے جو سیدہ کے سامنے نبی علیہ السلام کے اوصاف اور خصائص بیان کیے ہیں، سیدہ نے اپنی دوست کے جو ہے اس بات کا اظہار کیا کہ سیدہ نفیسہ سے کہ آپ جو ہے نبی علیہ السلام سے رشتے کی بات کریں۔ انہوں نے بنفس نفیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور چچاؤں کے مشورے کے بعد نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ سیدہ خدیجہ سے نکاح۔ سیدہ خدیجہ سے نکاح کے بعد نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے غنی کر دیا۔ وہ کیسے کہ سیدہ کے پاس جو ہے وہ بہت سی مال و دولت تھی اور اونچے گھر سے تھی، اور انہوں نے اپنا سارا مال گویا نبی علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے بھی اسے جو ہے وہ اپنی ذات پر کم استعمال کیا، لوگوں پر جو ہے وہ زیادہ خرچ کر دیا۔ ایک موقع پر تو یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے بے حد مغموم تھے، پریشان تھے۔ سیدہ نے پوچھا کیوں پریشان؟ تو فرمایا میں ایک قوم کو دیکھ کر آ رہا ہوں، انتہائی جو ہے وہ لاغر ہے، جسم پر چیچڑے بہنے ہوئے ہیں، اور میں اس قدر مجبور ہوں ان کی مدد بھی نہیں کر پاتا، میرے پاس کچھ ہے نہیں۔
تو سیدہ خدیجہ نے فرمایا قریش کے کچھ لوگوں کو بلائیے۔ نبی علیہ السلام نے قریش کے کچھ سردار ان کو جمع کیا اور سیدہ نے ان کے سامنے نبی علیہ السلام کے لیے اپنی دولت کا ڈھیر جو ہے وہ لگا دیا، جس کے پیچھے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چھپ گیا، گویا کہ اتنا بڑا ڈھیر تھا۔ فرمایا یہ سارا جو ہے وہ میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی سیدہ کے جو ہے وہ سے محبت کا حق ادا کیا کہ ان کی موجودگی میں پھر جو ہے وہ کسی اور سے نکاح نہیں کیا، باوجود اس کے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 برس بڑی تھی، آپ کی عمر 40 برس تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 25 برس تھی۔ تو بہرحال سیدہ خدیجہ سے نکاح نبی علیہ السلام سے جو ہے وہ بے حد برکت کا باعث ہوا، اور پھر نبی علیہ السلام کو جب نبوت عطا ہوئی تو جو سیدہ خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو گھر سے جو ہے وہ کس قدر زیادہ سپورٹ حاصل تھی۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ سیرت کا سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری ہے، اور انشاءاللہ آئندہ اسے جو ہے وہ مزید بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، آپ کی سیرت اور سنت کی محبت عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات وما علینا الا البلاغ المبین۔